मसीह यीशु में आपकी और आपके घराने की सलामती हो। खुदावंद आपको और आपके घराने को बरकत पर बरकत दे। मैं खुदा का खादम पास्टर प्रवेश जॉन गिल एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और मेरे अजीज़ों, मैं खुदा के कलाम को और कलाम की यूनिक बातों को लेकर आया हूँ। और यकीनन मैं कलाम की बातों के बाद आपके लिए और आपके घराने के लिए खुदावंद के हज़ूर दुआ भी करूँगा। और एक दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जब आप इस वीडियो को देख लेते हैं, सुन लेते हैं, तो इस वीडियो को आगे अपने दोस्तों में और अपने अजीज़ों में ज़रूर शेयर किया करें, ताकि वो लोग भी जो हैं खुदा के कलाम से और खुदा के कलाम की यूनिक बातों से जो है वो फैज़याब होकर बरकत पा सकें। सो आए हम खुदावंद के कलाम की तरफ चलते हैं। कलाम मुक़द्दस में से आज हम पहली तवारीख़ की किताब, उसका बाब नंबर 4 और उसकी हम 10वीं आयत की तलावत करेंगे। और कलाम मुक़द्दस में कुछ यूँ लिखा है, और यबीस ने इसराइल के खुदा से ये दुआ की कि तू मुझे वाकई बरकत दे और मेरी हदूदों को बढ़ा, और तेरा हाथ मुझ पर हो और तू मुझे बदी से बचाए, ताकि वो मेरे गम का बायस ना हो। और जो उसने मांगा खुदा ने उसे बख्शा। पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। अजीज़ों, हम आज जिस शख्सियत की बात कर रहे हैं उसका नाम यबीस है। और यबीस जो है वो अपने ख़ानदान में, अपने भाइयों में बाइज़्ज़त और मुअज़्ज़ज़ शख्सियत है। यबीस का नाम का मतलब गम या दर्द। यबीस जो है वो इसराइल के खुदा के साथ दुआ करने के लिए उसके पास आया, और लिखा है कि यबीस ने इसराइल के खुदा से ये दुआ की, यानी कि वो दुआ करने के लिए, खुदा के साथ बात करने के लिए, उसके साथ रफ़ाकत करने के लिए इसराइल के खुदा के पास आया है। हालेलुया। और अगला हिस्सा जो हमें देखते हैं वहाँ पर लिखा है कि मेरे अजीज़ों, ये जो है इसके अंदर हमें दर्द मिलता है, इसके अंदर हमें तड़प मिलती है, इसके अंदर हमें भूख मिलती है। और वो कहता है कि यानी कि और मुझे वाकई में बरकत दे। वो कहता है कि देख खुदावन, मैं आ गया हूँ, मैं तेरी हजूरी में आ गया हूँ बरकत देने के लिए। बरकत देने के लिए वो आ गया और खुदा से कहता है कि तू मुझे वाकई में बरकत दे। मेरे अजीज़ों, इसके ईमान को देखिए कि वो कहता है कि मुझे वाकई में बरकत दे। उसका मतलब यह है कि अब मैं जब आ गया हूँ तो अब मैं खाली नहीं जाऊँगा, अब मैं खाली जाने वाला नहीं हूँ। पूरे इरादे के साथ जो है वो बरकत लेने के लिए आया, पूरे इरादे के साथ जो है वो खुदा से कुछ हासिल करने की नीयत से आया है। हालेलुया। जिस तरह कि हम देखते हैं कि कलाम मुक़द्दस के अंदर अय्यूब जब फरिश्ते के साथ लड़ रहा था, तो लिखा है, देखते हैं कि वो रात भर उसके साथ कुश्ती लड़ता रहा, उसके साथ जोरजमाई करता रहा। और जब सुबह हुई और उस फरिश्ते के जाने का वक्त हुआ, तो उस वक्त उसने उसको पकड़ लिया, जब तक तू मुझे बरकत नहीं देगा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। और उसे मजबूर कर दिया कि वो उसे बरकत दे, तो उसने उसे बरकत दी। यहां पर भी हम ये बात देख रहे हैं कि वो कहता है कि मैं वाकई में बरकत दे मुझे, मैं आ गया हूं खुदावन, मुझे बरकत दे। अब बरकत की नीयत से वो मेरे अजीजों वो आया है। वो हमारी तरह से खुदा की हजूरी में नहीं आया। जिस तरह कि हम जो है वो एतवार के एतवार हम चर्च जाते हैं, हम तो अक्सर और बहुत ज़्यादा अक्सरियत में लोग जो है वो रस्मी तौर पर जो है वो चर्च आते कि हमारा नाम जो मसीहों के अंदर शामिल ही रहे। वो आते हैं चर्च में, और चर्च में आते हैं और यूं ढीले हाथों के साथ तालियां बजाना और सुस्त घुटनों में खुदा के सामने झुकना और अपनी निगाहों को इधर उधर जो है लोगों की तरफ, अपने हमारे जो इर्द गिर्द लोग बैठे होते हैं उनकी तरफ लगाए रखना, या हम दूसरों की जो है वो बहुत सारी जो कमियां हैं उनकी तरफ हम ध्यान लगाए रखते हैं। बरकत की बातें जो हैं वो हमारे ऊपर से चली जाती है, क्योंकि खुदा के खादम कलाम सुना दिया, कलाम हमारे सर से गुजर गया क्योंकि हमने खुदा के कलाम की तरफ तवज्जो नहीं दी। जब दुआ के लिए कहा गया तो दुआ के वक्त भी हमने आजिज़ी नहीं दिखाई, लफ्ज़ हमारे अंदर से नहीं निकला, बाकी में बरकत लेकर जाऊंगा, इस तरह की भी हमारे अंदर तड़प नहीं थी। इसलिए हम खाली आए और खाली ही लौट कर
چلے گئے۔ پر یہاں پر جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس پوری نیت سے آیا کہ میں برکت لے کے جانی ہے، برکت دے مجھے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لکھتا ہے کہ میری حدوں کو بڑھا، مجھے امیر کر دے، میری دولت کو بڑھا دے، میرے زمین کے رقبے کو بڑھا دے، میرے مال مویشیوں کو بڑھا دے، میری حدوں کو بڑھا دے، ایمان کے ساتھ حدوں کو بڑھا دے میرے خدا۔ میرے عزیزو، جب اس طرح سے ہم خدا سے مانگتے ہیں تو خدا کیوں کر ہمیں نہ دے گا؟ آسمان کا خدا جو ہے اس کے خزانوں کے اندر کسی طرح کی کمی نہیں ہے، اور وہ سب کچھ ہمیں دینا چاہتا ہے، جس کے وسیلہ سے ہماری زندگی کے اندر خوشی ہو، شادمانی ہو، اطمینان ہو، تسلی ہو۔ وہ سب کچھ ہمیں دینا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس زمین کے اوپر ہم امیر ہو کر زندگی بسر کریں، پر ہم غریب ہیں، ہم غربت کے اندر ہیں میرے عزیزو۔ ہم نے پرچون والے کے بھی پیسے دینے ہیں، ہم نے قسط والوں کو بھی پیسے دینے ہیں، ہم نے کیبل والے کے بھی پیسے دینے ہیں، اور وہ آ کر ہمارا دروازہ کھٹکھٹاتے رہتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ان کو دینے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ ہم خدا سے اس طرح سے مانگتے ہی نہیں ہیں جس طرح کہ یہاں پر وہ یبیس جو ہے وہ خدا سے مانگ رہے ہیں کہ میری حدوں کو بڑھا دے، خدا اپنے خزانوں کو میرے لیے کھول، میں آ گیا ہوں، مجھے واقعی میں برکت دے، اور برکت لے گا۔ آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ اس کو برکت ملتی ہے۔ ہاللیلویا۔ اور اگلا حصہ جو ہے وہ لکھا ہے کہ تیرا ہاتھ مجھ پر ہو، تیرا ہاتھ، خدا سے کہہ رہا ہے کہ تیرا ہاتھ مجھ پر ہو۔ وہ ہاتھ جس کے تعلق سے خدا کا بندہ پترس رسول یہ کہتا ہے کہ تو خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے رہ تو وہ تجھے وقت پر سرفراز کرے گا۔ وہ ہاتھ کہتا ہے کہ خداوند تیرا ہاتھ مجھ پر ہو، وہ قدرت والا ہاتھ مجھ پر ہو، جس ہاتھ کے نیچے میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھوں، جس ہاتھ کے نیچے میں پناہ لے سکوں، جس ہاتھ کے نیچے مجھے کوئی وبا نہ چھو سکے، دشمن ابلیس کے ناپاک منصوبے نہ چھو سکے، اور وہ کہتا کہ تیرا ہاتھ مجھ پر ہو۔ میرے عزیزو، آج ہم خدا کے ہاتھ کے بجائے ہم اوروں کے ہاتھ کو دیکھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو دعا کرنے والے لوگ ہیں وہ بڑے خادموں کے ہاتھوں کی طرف دیکھتے ہیں، اور جو کچھ لوگ جسمانی طور پر لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں وہ بڑے لوگوں کو دیکھتے ہیں، جس طرح کہ ایم پی اے، ایم این اے جو ہیں ان کے ہاتھ کی طرف دیکھتے کہ ان کا ہاتھ ہم پر آ جائے، ان کی شفقت ہم پر آ جائے، وہ ہمیں محفوظ کر سکتے ہیں، وہ ہمیں بچا سکتے ہیں۔ پر میرے عزیزو، ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی اور ہاتھ ہمیں بچا نہیں سکتا سوائے ایک جس کے تعلق سے لکھا ہے کہ اس کا ہاتھ چھوٹا نہیں کہ وہ بچا نہ سکے، اور وہی ہاتھ خدا کا بندہ کہتا کہ تیرا ہاتھ مجھ پر ہو۔ ہاللیلویا۔ ہمیں بھی خداوند کے ہاتھ کے نیچے آنے کی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ اور آگے لکھا ہے کہ مجھے بدی سے بچا۔ ہاللیلویا۔ مجھے بدی سے بچا، کیونکہ بدی جو ہے وہ انسان کے اندر جب آتی ہے میرے عزیزو تو بدی کے وجہ سے بہت ساری لعنتیں آ جاتی ہیں۔ بدی جو ہے وہ انسان کو خدا سے دور لے جاتی ہے، جس طرح کہ باغ عدن کے اندر ہم دیکھیں کہ خدا نے باغ عدن کے اندر آدم کو بڑی محبت کے ساتھ بنا کے وہاں پر رکھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ہر روز اس سے ملنے کے لیے اس کے پاس آتا، اس کے ساتھ باتیں کرتا، اس کے ساتھ رفاقت رکھتا، اپنی محبت کو، اپنی شفقت کو اس پر انڈیلتا۔ اور خدا نے ایک ہی اس سے کہا تھا کہ تو نے فلاں درخت کا پھل جو ہے وہ نہیں کھانا، یہی ایک شرط تھی، اور خدا نے کچھ بھی اس کے سامنے نہیں رکھا، اور اس نے وہی کام کر دیا، یعنی کہ نافرمانی، یعنی کہ بدی کر دی، اور جیسے ہی بدی اس کے اندر آئی وہ خدا سے کٹ گیا، وہ خدا کی حضوری سے دور چلا گیا۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یبیس جو ہے وہ خدا سے کٹنا نہیں چاہتا، وہ خدا کے ساتھ جڑ کر رہنا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے بدی سے بچا کے رکھ، مجھے پاک اور پوتر کر کے رکھ، کیونکہ وہ اس بات سے واقف ہے کہ خدا پاک ہے، اس کی آنکھ پاک ہے، اور وہ بدی کو دیکھ بھی نہیں سکتی، اس لیے وہ چاہتا نہیں ہے کہ میرے اندر بدی آئے، کہتا کہ مجھے بدی سے بچا کے رکھ۔ آگے لکھا ہے تاکہ وہ میرے غم کا باعث نہ ہو۔ اسے اس بات کا پتہ ہے، اس کو پتہ ہے کہ باغ عدن میں کیا ہوا، اس کو پتہ ہے کہ آدم جو ہے وہ اچھی زندگی بسر کر رہا تھا، پر جیسے ہی بدی آئی اس کی زندگی میں
وہ مشکلات کے اندر چلا گیا، وہ تاریکی کے اندر چلا گیا، وہ زنجیروں میں جکڑا گیا۔ وہ نہیں چاہتا کہ خدا کے اور میرے درمیان جو ہے وہ کسی طرح کی بھی دوری آئے، اس لیے کہتا ہے کہ خداوند مجھے بدی سے بچا کر رکھ تاکہ وہ میرے غم کا باعث نہ ہو۔ ہاللیلویا۔ اور ہم دیکھتے ہیں اگلے حصہ کے اندر، اس کے آخری حصہ کے اندر وہاں لکھا ہے کہ جو اس نے مانگا، جو کچھ اس نے مانگا ہے خدا نے اسے بخش دیا۔ ہاللیلویا۔ تم جو کچھ میرے نام سے مانگو گے وہ تجھے دیا جائے گا۔ جو کچھ تم مانگتے ہو یقین جان لو کہ تجھے مل گیا ہے، وہ تجھے مل جائے گا۔ اور اس نے لکھا ہے کہ جو اس نے مانگا ہے وہ سب کچھ خدا نے اسے دے دیا ہے۔ ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، آج ہمارے اندر بھی یہ بات ہونی چاہیے۔ خدا چاہتا ہے کہ یبیس کی طرح ہمارے اندر تڑپ ہو، بھوک ہو، ہم خدا سے مانگے تو خدا انکار نہ کرے، خدا دیر نہ کرے، بلکہ فوری طور پر جو ہے وہ خزانوں کے دروازے کھول دے، اور وہ دینا چاہتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ کیبل والا آئے، دروازہ کھٹکھٹائے اور کہے کہ 200 روپیہ یا 300 روپیہ مجھے دو، ہم آگے سے کہہ دیں کہ آج نہیں کل آنا۔ وہ نہیں چاہتا کہ قسط والا ہمارے دروازے پر آئے اور ہم چھپ کر اندر بیٹھ جائیں اور بچے سے کہیں کہ جا کر اسے کہہ دو کہ میں گھر پر نہیں۔ وہ ایسا نہیں چاہتا۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم باوقار زندگی بسر کریں، ہم عزت دار زندگی بسر کریں، ہم سرفرازی کی زندگی بسر کریں۔ اور ایسی اگر زندگی حاصل کرنی ہے تو میرے عزیزو ضروری یہ ہے کہ ہم عاجزی کے ساتھ، بھوک اور طلب کے ساتھ خداوند سے کہیں کہ خداوند تو مجھے برکت دے۔ اس سے کہیں کہ خداوند تو مجھے بدی سے بچا۔ اس سے کہیں کہ خداوند تو اپنا ہاتھ میری طرف بڑھا۔ میرے عزیزو جیسے ہی ہم خداوند سے مانگتے جائیں گے خداوند ہمیں دیتا چلا جائے گا، اور اس زمین کے اوپر ہم کامیابی، سرفرازی اور مقبولیت کی زندگی بسر کریں گے جو کہ خدا چاہتا ہے۔ ہاللیلویا۔ خداوند یسوع اسی لیے آیا تاکہ وہ تمام تر بندنوں کو جو کہ ہمیں خدا کی حضوری میں جانے سے روکتے ہیں، جو ناپاکی ہمیں خدا کی قربت میں جانے سے روک رہی ہے، ان سے ہمیں پاک اور پوتر کر سکے۔ سو خداوند یسوع کے قدموں میں جھکے رہیں اور اس کے لیے آگے ریکویسٹ کرتے رہیں کہ خداوند تو ہمیں معاف کر اور ہمیں بدی سے بچا کے رکھ۔ آمین۔ ہاللیلویا۔ خداوند مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ آئے میرے عزیزو، ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور خداوند کے حضور دعا مانگیں گے۔ قدوس مہربان خدا، بحر و بر کے رب، کائنات کو تخلیق کرنے والے خداوند، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں تیرے کلام کے لیے، تیرے کلام کی اس یونیک باتوں کے لیے جو خداوند آج تو نے ہم میں بانٹی ہے۔ تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تیرا شکر ادا کرتا ہوں ان باتوں کے لیے۔ میرے خدا، میں تیرے حضور بے حد شکر گزاری کرتا ہوں۔ اور مہربان خداوند یسوع، دیکھ، میں منت کرتا ہوں کہ خداوند تیرے ان لوگوں نے جو خداوند اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تیرے لوگوں نے تیرے کلام کو سنا ہے۔ اے خداوند، یہ کلام تیرے لوگوں کی زندگیوں میں گھر کر جائے۔ یہ کلام تیرے لوگوں کے لیے خداوند تبدیلی کا سبب بن جائے۔ یہ کلام خداوند تیرے لوگوں کی زندگیوں سے ہر طرح کی مایوسی کو، اے خداوند ہر طرح کی غربت کو، ہر طرح کی مصیبت کو رموو کر۔ اور اس کلام کے وسیلہ سے خداوند تیرے لوگ فیض یاب ہوں، تیرے لوگ کامیاب ہوں، سرفراز ہوں، تجھ میں بڑھیں اور تجھ میں ترقی کریں، اور تیرا یسوع نام تیرے لوگوں کی زندگیوں میں عزت پائے، جلال پائے۔ اور خداوند یسوع، دیکھ، میں اس فیملی کے لیے جو مجھے اس وقت دیکھ رہی ہے، سن رہی ہے، اے خداوند اس فیملی کے لیے میں تیری برکت چاہتا ہوں، برکت چاہتا ہوں۔ اے خدا، ان کی تمام تر مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، اذیتوں کو، اے خداوند قرضے کی لعنت کو، اور ہر ایک اور بات جس کے وسیلہ سے، جس کی وجہ سے خداوند تیرے لوگ پریشان ہیں، اے خداوند تیرے سامنے رکھتا ہوں۔ منت کرتا ہوں کہ خداوند اپنے فضل سے، اپنے رحم سے، اپنی شفقت سے خداوند اپنے لوگوں پر رحم کر، اور تمام تر کمی کمزوریوں کو ان لوگوں کی زندگیوں سے رموو کر دے۔ اے خداوند یسوع، تیرے نام سے تیرے لوگ روحانی طور پر، جسمانی طور پر اور ذہنی طور پر ہر طرح کے بندھنوں سے آزاد ہو جائیں، بحال ہو جائیں۔ خدا، بندھن ٹوٹنا شروع ہو جائیں۔ خداوند تیرے لوگ آزاد ہوں، آزادی کے ساتھ تیرے قدموں میں جھکیں، شکر گزاری کرتے ہوئے تیرے نام کو عزت اور جلال دیں۔ اور خداوند یسوع، دیکھ، میں اس گھر کے لوگ، اے خداوند اس گھر کے اندر جو کہ ضد اور جھگڑلو تصویریں ہیں، اے خداوند جو کہ غصہ پیدا کرتی ہیں، جھگڑا پیدا کرنے والی تصویریں ہیں، یسوع منت کرتا ہوں کہ تو پاک روح کی آگ نازل کر، تاکہ غصہ،
फसाद, नफरत पैदा करने वाली तासीरें जो हैं वो पाक रूह की आग से जल कर भस्म हो जाए खुदावन। आए खुदावन इस घर के अंदर अमन आए, सलामती आए। आए खुदावन इस घर के अंदर हर शख्स वो मोहब्बत जो मोहब्बत तूने दुनिया से की है उस मोहब्बत से भर जाए, लबरेज हो जाए। और खुदावन यीशु तेरे लोग बरकतों से भरे हुए लबरेज हुए आए खुदावन एक अच्छी ज़िंदगी बसर करें। और खुदावन यीशु देख मैं इस घर के बच्चों को आए बच्चों के लिए दुआ करता हूँ। घर के बच्चों पर तेरी शफकत चाहता हूँ, तेरा रहम चाहता हूँ, तेरे तरस को मांगता हूँ खुदावन। तू अपने हाथ को बढ़ा और इन बच्चों को छू, इन्हें ब्लेस कर, इन्हें बरकत दे, इन्हें अपने नाम में और अपनी पहचान में बढ़ने का फजल दे। और खुदा कदूस अगर कोई शख्स इस घर में बीमार है तो यीशु नाम से बीमारी जाए, यीशु नाम से बीमारी जाए, यीशु नाम से बीमारी जाए। अगर कोई शख्स बेरोज़गार है तो तेरे यीशु नाम से रोज़गार के दरवाजे खुले। तू अपने लोगों को खुदावन अच्छा और बेहतर रोज़गार अता कर ताकि तेरे लोग खुशहाल हो जाएं खुदावन। तेरे लोग जो कारोबार करते हैं उस काम के अंदर बरकत चाहता हूँ, इनके हाथों पर तेरी बरकत चाहता हूँ, हाथ की कमाई पर तेरी बरकत चाहता हूँ। और जिन लोगों के साथ ये लेन देन करते हैं उन लोगों के लिए बरकत की दुआ करता हूँ। और तेरे लोग बाबरकत ज़िंदगी बसर करें। तेरे लोग घर से निकलें तो मुबारक हो, लौट कर वापस आएँ तो मुबारक हो। तेरे लोग जिस काम के अंदर हाथ लगाएं उस काम के अंदर बरकत, कामयाबी, सरफराजी हो। और खुदावन यीशु तेरे लोग देने वाले हों ना के लेने वाले। और खुदावन यीशु तेरे लोग सर हों ना के दुम। तेरे लोग हमेशा सरफराज हों, तेरे लोग हमेशा खुशहाल हों, तेरे लोग हमेशा खुदावन शादमानी के साथ तेरे कदमों में झुके रहें और तेरे कदमों में झुके हुए शुक्रगुजारी करते हुए तेरे नाम की गवाही देते रहें। और उस गवाही के वसीला से सारा जलाल तेरे यीशु नाम को मिलता रहे। आए खुदावन यीशु देख मेरा ईमान, मेरा भरोसा, मेरा तवक्कल तुझ पर है। और मैं ईमान रखता हूँ कि मैंने जो कुछ तेरे इन लोगों के लिए मांगा है तूने दे दिया है। तेरा शुक्र अदा करता हूँ और ये सभी कुछ मैं मांग लेता हूँ मसीह यीशु के नाम से। आमीन, 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 सुम आमीन। मेरे अजीज़ों, मेरा ईमान है कि यकीनन आपने इस कलाम से और इस दुआ के वसीला से बरकत पाई है। और मेरे अजीज़ों रिक्वेस्ट है एक बार फिर कि इस वीडियो को आगे अपने अजीज़ों में, दोस्तों में ज़रूर बांटिएगा। खुदावन आपके साथ हो। गॉड ब्लेस।